یہاں سے سیدھا مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ ایک سب سے بڑا مرحلہ زیارت حرم نبوی کا ہے، مدینہ منورہ کا ہے۔ وہاں کے آداب، وہاں کی اعمال الگ ہیں۔ وہاں سے پھر آپ جب مکہ مکرمہ کے لیے جائیں گے تو آپ کا ایک مرحلہ آئے گا جب آپ عمرے کی ادائیگی کریں گے۔ جو حج آپ کرنے جا رہے ہیں اسے حج تمتع کہتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور جو کہ فضیلت حج کی 3 قسمیں ہیں: حج قران، حج تمتع، حج افراد۔ ان 3 میں سے جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ حج تمتع ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلے جائیں گے عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام کھول دیں گے اور وہاں رہیں گے، پھر حج کے دنوں میں ایک نیا احرام آپ باندھیں گے حج کا۔ تو اس طرح حج کرنے کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو 3 مرحلے ہوئے: ایک مسجد نبوی کی زیارت، مدینہ میں ٹھہرنا، دوسرا جب آپ مکہ جائیں گے تو عمرہ کرنا، تیسرا جب آپ 8 ذی الحجہ سے حج احرام باندھیں گے وہ 5 دن حج کے اعمال کرنا۔ یہ 3 بڑے بڑے مراحل ہیں جو اس سفر میں آپ کو درپیش ہوں گے۔ سب سے پہلے جب ہم مسجد نبوی کی بات کرتے ہیں، جب آپ یہاں سے اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کے لیے چلے جائیں گے تو یاد رکھیے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک مقولہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، سامنے ہونا چاہیے، اور اسی کی روشنی میں آپ کا پورا سفر ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ علماء مدینہ میں سے ہیں، اور مالکیہ جو فقہ مالکیہ پوری جو 4 بڑے فقہ ہیں ان کے موجد ہیں، بڑے عالم ہیں، علماء مدینہ، مفسرین مدینہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں جب بھی کوئی حاجی، کوئی سفر کرنے والا ان سے یوں کہتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کو جا رہا ہوں تو یہ ناراض ہو جاتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے، ناراض ہو جاتے تھے، کہتے تھے یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے، یوں نہ کہا کرو، بلکہ یوں کہا کرو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ کیونکہ اہل سنت والجماع تمام علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے میں زندہ و جاوید ہیں، اور وہاں پڑھی جانے والی درود کو براہ راست خود سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ جب ہم مسجد نبوی میں ہوتے ہیں یہ منظر اور یہ چیز ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، ہمیں دیوار نظر آ رہی ہوتی ہے، ہمیں جالی نظر آ رہی ہوتی ہے، ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں مسجد نبوی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہیں، اور پھر وہاں ہم سے ایسی خطائیں ہو جاتی ہیں جب یہ چیز ہماری نگاہوں میں نہیں ہوتی جو بڑی بے ادبی میں شمار ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور محبوب ترین نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں بھی کچھ احکامات ہمیں ارشاد فرمائے۔ ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ کسی کی بھی زیارت کو اور ملاقات کو نہیں جا رہے ہیں، خاص احترام ہے، خاص ایک آپ کو ادب کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، احترام کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ ہماری خواتین بھی، ہمارے نوجوان بھی، خصوصاً وہ مسجد نبوی کا وہ یا اس پورے سفر کا وہ مقام جب آپ سلام کے لیے روضے کے بالکل سامنے موجود ہوں گے، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، بڑا قیمتی وقت، اور انسان اس وقت کی حقیقت اور روح کو پہچانے تو بڑے جذبے اور بڑے کیفیات والا یہ وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کو آپ قیمتی بنا سکتے ہیں درود و سلام سے، اور کوئی چیز نہیں ہے، اور سب چیزیں آپ تصویر کشی کی طرف متوجہ ہو جائیں، آپ کسی اور معاملات کی طرف متوجہ ہو جائیں،
جالی کو چھونے کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ ساری چیزیں آپ خود سوچئے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اور آپ کپڑے کو لے کے جالی کو رگڑ رہے ہیں، نہ سلام کر رہے ہیں، نہ درود پڑھ رہے ہیں، آپ کی ساری توجہ اس پر ہے کہ میں جالی کو چوم لوں یا جالی کو کپڑا لگا لوں یا اس کو مسح کر لوں۔ تو یہ ایک نظر میں یہ محبت لگتی ہے، مگر نظر غائر میں تو یہ بے ادبی شمار ہوتی ہے کہ بھائی آپ کی توجہ اور دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونا چاہیے، اور کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ میں حضور کی مجلس میں موجود ہوں، اور پوری کیفیات کے ساتھ آپ کو درود و سلام پڑھنا چاہیے، دل سے بھی، زبان سے بھی، ہر کیفیات سے۔ وہاں میرا اپنا عمل یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس جگہ پہنچ جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے جو ساتھی گئے ہوئے ہیں، وہاں پر اوپر ایک ہرے کلر کا بورڈ موجود ہے۔ پہلی جالی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں آتا ہے، جالیوں کے مختلف مراحل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے وہ تھوڑا آگے کر کے ہے، تھوڑا سا آپ جب چلتے ہیں تو وہاں ایک بورڈ ہے جہاں لکھا ہوا ہے ہونا السلام علی رسول اللہ، کہ یہاں بالکل آپ اس بورڈ کے مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پہ آپ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے آ گئے ہیں۔ اس مقام پر آپ جتنا درود پڑھ سکیں، سلام پڑھ سکیں، آپ کو پڑھنا چاہیے، جتنا وقت آپ کو میسر آ جائے، جتنا وقت میسر آ جائے۔ ہاں، جب کوئی آپ کو ہٹا دے، کوئی آئے اور آپ سے یہ کہے یہاں سے ہٹ جائیں، رش ہو گیا ہے، نکل جائیں، تو پھر وہاں دھکا دینا، زبردستی کھڑے رہنا، یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ پھر آپ کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، دوسری نماز میں پھر آ جائیں، پھر کسی وقت میں آ جائیں، یا رات کا وقت پوری رات کھلا رہتا ہے مواجہ، اور پوری رات آپ سلام پیش کر سکتے ہیں۔ رات کے اوقات میں وہاں رش کم ہوتا ہے، آپ رات کے اوقات میں چلے جائیں، کوشش کریں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت وہاں درود پڑھنے کا اور سلام پیش کرنے کا موقع میسر آ جائے۔ لیکن ایسا ہرگز نہ کریں کہ آپ وہاں دھکے دیں یا زبردستی کھڑے رہیں یا بدمزگی کی فضا پیدا کریں۔ یہ حضور کی مجلس کے موافق چیزیں نہیں ہیں، یہ بے ادبی میں شمار ہوتی ہیں۔ ادب سب سے بڑی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سب سے بڑا عمل ہوگا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں پہنچ کر جتنا درود و سلام پیش کر سکیں، جتنا اللہ توفیق دے۔ دوسرا سب سے بڑا عمل ہے وہ مسجد نبوی کی نماز بجماعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے کہ مسجد نبوی میں ادا کی جانے والی نماز ایک حدیث کے مطابق 50,000 نمازوں کے بقدر ثواب رکھتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ آپ اگر حساب و کتاب میں آئیں اور آپ کے سامنے آپ کی آخرت کا اگر نقشہ ہو، آخرت کا نقشہ کیا ہے کہ آخرت میں قرآن میں مجید میں بھی موجود ہے، حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ آخرت میں اعمال کو تولا جائے گا، آخرت میں اعمال کو تولا جائے گا۔ آپ کی ساری زندگی کے گناہ بھی ایک طرف کر دیے جائیں گے، ساری زندگی کے نیک اعمال بھی ایک طرف کر دیے جائیں گے، اور ان کو تولا جائے گا، باقاعدہ تولا جائے گا۔ اور جو پلہ بھاری ہو جائے گا اس طرف آپ کا سفر ہو جائے گا۔ اگر گناہ بھاری ہو گئے تو ان گناہ کی سزا میں اللہ معاف کرے جہنم جانا پڑ جائے گا جتنا وقت ہوگا، اور اگر نیک اعمال بھاری پڑ گئے تو آپ جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ اس وقت کو تصور میں لائیے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے نماز ایک پڑھی ہے اور ثواب مل رہا ہے 50,000 نمازوں کا، تو پھر آپ کو اس کی قیمت معلوم ہوگی کہ ایک نماز اور بھاری پن میں 50,000 نمازوں کا ثواب، اور آپ کو نہ جانے کتنی نمازیں میسر آئیں گی، کتنی نمازیں میسر آئیں۔ یہ آخرت کا ذخیرہ ہے، آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس کی قدر آپ کیجئے گا۔
مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ کی نگاہ گھڑی پر ہوگی کہ میں نے نماز سے 15 منٹ پہلے کوئی اچھی جگہ مل جائے جہاں میں سکون سے نماز ادا کروں گا اور بڑے اہتمام سے نماز ادا کروں گا بجماعت۔ ہو کیا رہا ہوتا ہے ہمارے حجاج کو ہم دیکھتے ہیں ادھر فضول بھائی کئی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، محفلیں سجی ہوئی ہیں، شاپنگ ہو رہی ہے، محفلیں لگی ہوئی ہیں، آذان ہوئی تو اب باتھ روم کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ مسجد نبوی کی نماز ہے، 50,000 ثواب کی نماز ہے، خدا نخواستہ رہ گئی تو کیا کریں گے؟ تو وہاں رہتے ہوئے دوسرے نمبر پر آپ کے یہاں اہمیت والی یہ چیز ہوگی کہ جتنی نمازیں آپ کو میسر آ جائیں وہ آپ نے باجماعت مسجد نبوی میں ادا کرنی ہے، اور جتنا وقت مسجد نبوی بیٹھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پڑھیے، سلام پیش کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، وہاں کی رحمتیں سمیٹیے۔ اور ایک دعا جو علماء کہتے ہیں وہاں مانگنی چاہیے، وہاں بیٹھ کر کے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے سنتوں سے قریب کر دے، سنتوں سے قریب کر دے۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے، ایک عالم کے بارے میں بھی ہے، ایک عالم کہیں دور کے خراساں کے یا عراق کے کسی یا فارس کے کسی علاقے کے تھے، ساری زندگی حدیث پڑھاتے تھے، اللہ نے بلایا مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ستون سے ٹیک لگا کے بیٹھے اور سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ساری زندگی میں نے حدیث پڑھی ہے، ساری زندگی میں نے حدیث پڑھائی ہے، محبت انتہا کو ہے، لیکن میں کتنا کم نصیب ہوں کہ کہاں فارس میں پڑھا ہوں، کہاں فارس میں پڑھا ہوں، کتنا دور ہوں آپ سے، کتنی مسافت ہے، اور یہ کتنے خوش نصیب ہیں یہاں مدینہ کے لوگ جو شاید کہ چند حدیثیں ہی جانتے ہوں یا پڑھتے بھی ہیں، نہیں پڑھتے، مگر جب چاہتے ہیں آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں آپ کی مجلس میں سلام پیش کر دیتے ہیں۔ دل کی ایک کیفیات پیدا ہو گئی، ایک افسوس، ایک دکھ پیدا ہو گیا، اسی دکھ میں آنکھ لگ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا دیکھو میرے قریب وہ ہے جو میری سنتوں کے قریب ہے، میرے قریب وہ ہے جو میرے حدیثوں کے قریب ہے، یہاں دنیا میں بھی اور روز آخرت بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کا جو قرب ہے وہ حضور کی سنتوں میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو دعا ضرور کر کے آئیں، ہم سب کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے۔ ہم تو محبت کرتے ہیں، ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم سے بھی حضور کو محبت ہو جائے، ہم بھی حضور کے قرب میں آ جائیں۔ اور روز قیامت لوگوں کی مختلف کیفیات ہوں گی، ایک جیسے نہیں ہوں گے، نیک لوگ بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ سارے ایک ہی درجے پہ ہوں گے، نہیں، وہاں جنت کے بھی الگ الگ محل ہیں، الگ الگ محلے ہیں، الگ الگ علاقے ہیں، اور حضور کے قرب اور بعد کے بھی الگ الگ مراحل ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور حضور کا حوض کوثر تقسیم کر رہے ہوں گے، حضور کا ہاتھ بٹا رہے ہوں گے، حوض کوثر حضور تقسیم کریں گے۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو حضور کے اتنے قریب ہوں گے کہ حضور اپنے ساتھ بٹھا کے کہیں گے میری امت کو تم بھی تقسیم کرو میرے ساتھ مل کے۔ قرب ہے، جتنا قرب ہو تو دعا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اور مدینہ منورہ سے زیادہ بہتر کوئی جگہ نہیں کہ وہاں بیٹھ کر کے آپ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے قریب کر دے، اور سنتیں اور حضور کی احادیث سے قریب کر دے۔ پھر آپ زیارت میں جب زیارت کا دن ہوگا تو مسجد قباء چلے جائیں گے۔ مسجد قباء ویسے بھی آپ اگر کسی دن چلے جائیں تو وہاں نماز کی ادائیگی کی اہمیت ہے، اور حدیث مبارکہ، صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ قباء کی نماز جو ہے وہ ایک عمرے کا ثواب رکھتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ صرف نماز کی ادائیگی کے لیے قباء میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اس سنت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے دعا بھی ہے، اور قرآن مجید میں اہل قباء کے لیے ایک فضیلت بھی ہے۔ ان ساری چیزوں کو نگاہ کرتے ہوئے اگر آپ کبھی مسجد قباء چلے جائیں
اور میرا اپنا تجربہ بھی ہے، مسجد قباء کے مقام کو دعا کی قبولیت میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہر آدمی محتاج ہے اللہ تعالیٰ سے، ہر آدمی پریشان ہے، محتاج ہے، کچھ نہ کچھ زندگی میں ہوتا ہے، تو دعا اگر آپ کوئی چاہتے ہیں لے کر جا رہے ہیں تو بہت سے مقامات آئیں گے اس سفر میں، اس میں ایک مقام قباء کا بھی ہے۔ قباء میں بیٹھ جائیے نماز پڑھ کر کے، اہل قباء اور اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندوں کی جگہ ہے، وہاں آپ دعا کریں تو علماء کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، اور وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت بھی ہے۔ تو یہ ہمارا سفر مدینہ ہے جو سراسر ادب سے تعبیر ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا کام ہمیں اس پورے سفر مدینہ میں نہیں کرنا جو بے ادبی کے زمرے میں آ جائے، جو گستاخی کے زمرے میں آ جائے۔